بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت لقمان علیہ السلام کسی رئیس کے یہاں نوکری کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت و معیت سے ان کے اندر ایسے پاکیزہ اور اعلیٰ اخلاق موجود تھے جو انسانیت کی رفعت و شرافت اور مقبولیت عند اللہ کے صحیح مصداق تھے، اور جن کی تفصیل و تشریح حق تعالیٰ نے سورۃ لقمان میں بیان فرمائی ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کے ان اخلاق عالیہ کا ان کے آقا پر گہرا اثر ہوا، یہاں تک کہ اس رئیس نے ان کو اپنا مقرب و محبوب بنا لیا اور خود ان کا محب اور باطناً غلام بن گیا۔ از محبت شاہ بندہ می شود، یہ محبت کی کرامت ہے کہ محبت سے بادشاہ اپنے محبوب کا غلام بن جاتا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر اس رئیس کا یہ معمول ہو گیا کہ ہر نعمت کھانے سے پہلے حضرت لقمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتا، اور جب حضرت لقمان علیہ السلام آسودہ ہو کر کھا لیتے تو بچا ہوا وہ رئیس کھاتا۔ حضرت لقمان علیہ السلام اس رئیس کی محبت و عادت کی رعایت سے کھا لینے کے بعد بقیہ اس کے لیے بھیج دیا کرتے کہ ایک دن آقا کی خدمت میں کہیں سے خربوز آیا۔ اس وقت حضرت لقمان علیہ السلام موجود نہ تھے۔ رئیس نے غلام کو بھیجا کہ حضرت لقمان علیہ السلام کو بلا لاؤ۔ جب حضرت لقمان علیہ السلام تشریف لائے تو رئیس نے اپنے ہاتھ سے اس خربوزہ کی کاشیں بنائیں اور ایک ایک کاش محبت سے کھلاتا جاتا تھا، اور دل ہی دل میں مسرور ہو رہا تھا کہ میری اس محبت کا ان پر کیا اثر ہو رہا ہوگا۔ حضرت لقمان علیہ السلام خوشی خوشی ہر کاش کھاتے اور شکر بجا لاتے، یہاں تک کہ 70 کاشیں کھا لیں اور ایک کاش باقی رہ گئی تو اس رئیس نے کہا کہ اس کو میں کھاؤں گا تاکہ دیکھوں کہ یہ خربوزہ کتنا شیریں تھا۔ یہ کہہ کر اس نے کاش کو منہ میں رکھا ہی تھا کہ اس کی تلخی سے نوکے زبان سے حلق تک آبلے پڑ گئے اور 1 گھنٹہ تک بے ہوش رہا۔ جب افاقہ ہوا تو حضرت لقمان علیہ السلام سے عرض کیا کہ اے جانے جاں، آپ نے کس طرح اس خربوزہ کو حلق سے فروغ کیا اور اس قہر کو کس طرح لطف سمجھا؟ جب ایک کاش کھانے سے مجھ پر یہ بلا آئی تو 70 کاشوں کو آپ نے کس طرح برداشت کیا؟ حضرت لقمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے خواجہ، آپ کے دست نعمت سے 100 نعمتیں کھائی ہیں جن کے شکر کے بوجھ سے میری کمر خمیدہ ہو رہی ہے۔ بس مجھے اس بات سے شرم آئی کہ جس ہاتھ سے اس قدر نعمتیں ملی ہوں، اس ہاتھ سے آج اگر ایک تلخی عطا ہو رہی ہے تو اس سے انحراف اور روگردانی کیوں کروں؟ اے خواجہ، شکر عطا فرمانے والے آپ کے ہاتھ کی لذت نے اس خربوزہ کی تلخی کو شیرینی سے تبدیل کر دیا۔ حضور سیدنا مرشد کریم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، حق تعالیٰ کے بے شمار انعامات و احسانات بندوں پر ہو رہے ہیں، لیکن اگر کوئی واقعہ یا حادثہ کبھی بظاہر تکلیف دہ پیش آ جاتا ہے تو انسان ناشکرا اور بے صبرا ہو جاتا ہے، مگر جن بندوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک اور مقبول بندوں کے فیض صحبت سے دین کی خوش فہمی عطا فرمائی ہے، ان کا قلب سلیم رنج و تکلیف کی حالت میں بھی اپنے رب سے راضی رہتا ہے۔ اس وقت وہ بندے دین کی اس سمجھ سے کام لیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ دنیا شفا خانہ ہے اور ہم سب مریض ہیں۔ طبیب کبھی مریض کو حلوہ بادام کھلاتا ہے اور کبھی چرایتا و گلو نیم جیسی تلخ دوائیں پلاتا ہے، اور دونوں حالتوں میں مریض ہی کا نفع ہے۔ اسی طرح حق تعالی حکیم بھی ہیں، حاکم بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ بس ہمارے اوپر تقدیر الہی سے جو حالات بھی آتے رہتے ہیں، راحت کے ہوں یا تکلیف کے، ہر حال میں ہمارا ہی نفع ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ علم الہی میں بعض بندوں کے لیے جنت کا جو عالی مقام تجویز ہو چکا ہے، اس مقام تک پہنچنے کے لیے ان کے پاس عمل نہیں ہوتا تو حق تعالی انہیں کسی مصیبت میں مبتلا فرما دیتے ہیں، جس پر صبر کر کے وہ اس مقام کو حاصل کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ مومن کو بخار آتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح جڑتے ہیں جس طرح موسم خزاں میں درختوں کے پتے جڑتے ہیں۔ ایک حدیث میں وارد ہے
کہ مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس پر بھی اجر ملتا ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جب دنیا کے مصائب پر صبر کے عوض قیامت کے دن ثواب عطا ہونے لگیں گے تو ہر مصیبت زدہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کھال کینچی سے ٹکڑے ٹکڑے کر دی جاتی تو آج کیا ہی اچھا انعام ملتا۔ پس مومن کو چاہیے کہ تکلیف کی حالت میں بھی راضی رہے، یعنی زبان پر شکایت اور دل میں اعتراض نہ لائے، ہاں البتہ گناہوں سے استغفار اور عافیت کی دعا خوب کرتا رہے کہ اے اللہ ہم کمزور ہیں، بلاؤں کے تحمل کی طاقت نہیں، آپ اپنی رحمت سے اس نعمت بلا کو عافیت کی نعمت سے تبدیل فرما دیں۔ مصیبت و بلا کو مانگنے کی ممانعت ہے اور عافیت طلب کرنے کا حکم ہے۔ بلاؤں کا مانگنا اپنی بہادری کا دعویٰ ہے اور عافیت مانگنا اپنے ضعف و عاجزی کا اظہار ہے جو عند اللہ محبوب ہے۔ زور را با گزار زاری را گزیں، رحم سوئے زاری آید اے مہی۔ اے لوگو اپنے زور و طاقت کو ترک کرو اور گریہ و زاری اختیار کرو کہ حق تعالیٰ کی رحمت گریہ و زاری ہی کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ حق تعالیٰ کی بارگاہ میں نالہ و تضرع کرتے رہو تاکہ شاداں و خوش رہو، اور گریہ و زاری اختیار کرو تاکہ تبسم لب کے بغیر ایسے شگفتہ و خندہ رہو کہ ہزار تبسم لب و دہن اس شگفتگی پر قربان ہوں۔ اگر ہمیشہ عافیت و راحت ہی رہے تو مزاج ابدیت استقامت سے ہٹ جائے۔ بغیر تکلیف و مصیبت کے زاری و شکستگی پیدا نہیں ہوتی۔ حدیث قدسی میں حق تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، انا عند المنکسرات قلوبہم، کہ میں ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس رہتا ہوں۔ صبر سے دل ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ صبر تلخ ہوتا ہے۔ حزن و غم کی حالت میں جس توجہ، عاجزی و اضطرار کے ساتھ بندہ حق تعالیٰ کی بارگاہ میں مناجات و گریہ زاری کرتا ہے، یہ اضطرار راحت و عیش کی حالت میں کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ یہی مصیبت اس کو اللہ تک پہنچا دیتی ہے اور قلب میں حق تعالیٰ سے تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ حضور سیدنا مرشد کریم فرماتے ہیں کہ حالت حزن میں رب تعالیٰ کا راستہ بہت جلد اور تیزی سے طے ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ پریشانی اور غم سے قلب میں ایک شکستگی اور عاجزی پیدا ہوتی ہے، اور اس حالت میں حق تعالیٰ کی خصوصی معیت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایسی ایسی نعمتیں صبر کی بدولت عطا فرمائی جاتی ہیں جو تمہارے وہم و خیال میں بھی نہیں آ سکتی۔ صبر عجب کیمیا ہے، ہزاروں کیمیا حق تعالیٰ نے پیدا فرمائے، لیکن اولاد آدم علیہ السلام کے لیے صبر سب سے اعلیٰ کیمیا ہے۔ جن لوگوں نے صبر اختیار کیا وہ دین میں مضبوط ہو کر ولایت کی اعلیٰ اور انتہائی منزل صدیقیت سے مشرف ہو گئے۔ حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ خدا اس بندہ کو ایمان بھی عطا نہیں فرماتا جس کی سرشت میں صبر کی خصلت ودیت نہیں فرماتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے دونوں جان کی کامیابی عطا فرمائے۔